کے سلسلہ میں حکماء کے اقوال۔ نوشیروان سے منقول ہے کہ اس نے کہا، تمام دنیاوی مصیبتیں دو قسم کی ہیں، ایک میں تدبیر کام دیتی ہے جیسے کہ بے چینی کی دوا ہے، دوسری میں کوئی تدبیر نہیں صرف صبر کام آتا ہے۔ ایک حکیم کہتا تھا، جن چیزوں کا کوئی علاج نہیں وہاں صبر کام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو صبر کے پیچھے چلے گا مدد اس کے پیچھے چلے گی۔ معروف مثالوں میں یہ ہے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے، جو صبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے، اور صبر کا ثمر کامیابی ہے۔ جب آزمائش سخت ہوتی ہے، موت طلب کرو زندگی مل جائے گی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی طلب میں بقا کا سامان ہوتا ہے، اور بقا کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں، شر میں خیر ہوتا ہے۔ اصمعی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض شر بعض سے ہلکا ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھ لو اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، یہ سوچ کر اسے ہلکا سمجھو۔ ایک حکیم نے کہا، چیزوں کے عواقب غیب میں چھپے ہیں، کتنی ہی اچھی چیزیں بری چیزوں میں ملتی ہیں، اور کتنی مرغوبات میں مکروہات ملتی ہیں۔ کتنے لوگوں کی نعمت پر رشک ہوتا ہے، حالانکہ یہی ان کی کمزوری ہے۔ کتنے بیماروں پر رحم کھاتے ہیں، جبکہ بیماری میں ان کی شفا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے خیر شر سے ملتے ہیں اور بہت سے شر خیر سے برآمد ہوتے ہیں۔ خدا شرِ برانگیز دکہ خیر مادر آں باشد۔ وداع سہمی نے اپنا کلام میں کہا، شر پیش آئے تو صبر کرو کہ اکثر شر سے خیر نکلتا ہے، اور جھاگ کے نیچے ہی صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تبھی اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہوا تو اللہ کی مدد آن پہنچی۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کو ان کا اجر پورا پورا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک مصنف نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ سمجھے جانے والے راستہ سے پسندیدہ چیز لے آتا ہے، وہ امید ختم ہونے اور راستے بند ہو جانے کے قریب کشادگی پیدا کر دیتا ہے، تاکہ لوگ امیدیں اسی سے باندھیں اور صرف اسی پر توکل کریں، کسی بھی حال میں اس سے امید ختم نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اس کی طرف سے آنے والی کشادگی سے نا امید نہ ہو۔ اسی طرح وہ ان کی مشکل سے خوشی کا سامان کر دیتا ہے کہ بڑی مصیبت ٹال کر چھوٹی آزمائش میں ڈالتا ہے، تھوڑی مشکل سے ان کو گزار کر زیادہ بڑی دشواری سے بچا لیتا ہے۔ بقول شاعر، آپ کا عتاب نتیجے کے لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ جسم کو بسا اوقات بیماری سے بھی صحت مل جاتی ہے۔ اسحاق العابد کہتے ہیں، بسا اوقات اللہ بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اور اس طرح وہ آزمائش ایک نعمت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آزمائش برداشت کرے، اس پر راضی برضا ہو، شدت میں صبر کرے تو اس مشکل کے فائدے اور مصلحتیں اللہ اسے دکھا دیتا ہے۔ بعض نصرانیوں سے مروی ہے کہ کسی نبی نے فرمایا، آزمائشیں اللہ کی طرف سے تادیب ہوتی ہے، اور تادیب ہمیشہ نہیں ہوتی، لہذا
جو تعدیب پر صبر کرے اور مشکل میں ثابت قدم رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے غلبہ ملے گا، کامیابی کا تاج اس کے سر پر ہوگا، جس کا اللہ نے اپنے محبوب بندوں اور اہل طاعت سے وعدہ کیا ہے۔ اسحاق نے کہا، جب آزمائش کی تیز دھار اور فتنوں کی نوک تمہیں چھپے تو صبر کرو، کیونکہ نجات تک پہنچانے والا راستہ مشکل راستہ ہے۔ بزرج مہر نے کہا، صبر کے ذریعے کشادگی کا انتظار بہت خوش انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رائے گاہ نہیں جاتا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ امید صبر کا مادہ اور اس کے لیے مددگار ہے۔ اسی طرح امید کا سبب اور علت اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، جو بیکار نہیں جا سکتا۔ سخی اور کریم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں نامراد نہیں لوٹاتے، تو اکرم الاکرمین جس کے خزانے میں کسی کو دینے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیسے ان کو نہیں دے گا جو اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور جن کو دینے سے ان کی اللہ سے امیدیں بڑھ ہی جائیں گی۔ جو بندہ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، اللہ کے سایہ اور دربار سے راحت کی امید رکھتا ہے، ان سے اللہ شدید محبت رکھتا ہے، جس کی سب سے مستحکم دلیل یہ ہے کہ انسان کو فراخی اور چھٹکارا اسی وقت ملتا ہے جب اس کے لیے سارے راستے بند، ساری امیدیں ختم، ساری تدبیریں عاجز ہو جاتی اور اس کی مشکلیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی امید صرف اللہ سے ہو اور حسن ظن میں گستاخی نہ آنے پائے۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے ہیں، تو انہیں کو پکارو، انہیں کو تمہاری پکار سننی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشادگی اور فراخی یقین اور رضا میں ہے، اور فکر اور رنج شک اور ناراضگی میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کو سب سے اچھا پھل ملتا ہے۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو کہتے سنا، انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل آ پڑے وہ اس پر صبر کرے، وہ اپنے کو یہ امید دلائے کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ کہ گویا وہ اس سے خلاصی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر توکل کرے، اس سے حسن ظن رکھے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کی تکلیف دور کر دے گا، اس کے دین، مروت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ اصمعی نے ایک اعرابی سے نقل کیا ہے کہ خیر کی جگہ سے شر سے ڈرو اور برائی کی جگہ سے خیر کی امید کرو، کیونکہ بسا اوقات زندگی کی طلب موت کا اور موت کی طلب زندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ زیادہ تر امن وہاں سے ملتا ہے جہاں سے خوف کا ڈر ہوتا ہے۔ بقول شاعر، جب عنایت ربانی نگرانی کر رہی ہو تو آرام سے سو جاؤ کہ تمام حادثے بھی امان بن جائیں گے۔ قطری بن فجاعہ نے کہا، جنگ کے دن کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، موت سے نہ ڈرے۔ میں دائیں اور بائیں سے اپنے کو نیزوں سے گرا پاتا ہوں، میرا جتنا خون بہا اس سے لگام بھی تر ہو گئی۔ پھر میں جنگ سے لوٹا اس حال میں کہ میرا نشانہ پورا ہو گیا تھا، اور میری بصیرت تیز اور میرا اقدام سخت تھا۔ ایک حکیم کا قول ہے، عقل مند اپنے
اوپر آئی مصیبت پر 2 باتوں سے تسلی پاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو باقی ہے اس کی خوشی سے، دوسرے جو مشکل آتی ہے اس سے خلاصی کی امید سے۔ جاہل مشکل میں 2 چیزوں سے اور زیادہ تنگ ہوتا ہے، جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے اس کی بڑھوتری کی خواہش، دوسرے اس مشکل سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جانے کا خوف۔ کہا جاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی جانب سے بندوں کی تادیب ہے اور تادیب سے دل، آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں۔ الحسن بن سہل کہتے ہیں، مصیبتوں میں گناہ سے تطہیر، غفلت سے تنبیہ، صبر سے ثواب، نعمت کی تذکیر اور اللہ کی نظر میں منتخب قرار پاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جاوداں زندگی کے لیے موت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دو تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر سچے ہو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلے میں اقوال۔ ایک دانا تاجر نے کہا، کم فائدہ ہو لیکن جان سلامت رہے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ عربوں کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم ہے جان بچی تو لاکھوں پائے۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ کسی زمین کو آبادی سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اگرچہ ویرانی پر زمانے گزر گئے ہوں۔ عام لوگوں کی کہاوت ہے جس نہر سے پانی جاری ہوتا ہے اس میں واپس بھی ضرور آتا ہے۔ تھامس تھیوس کا قول ہے، اہل عقل اور اہل مذہب قدرت اور نعمت کے حال میں خوب مال صرف کرتے ہیں اور شدت و آزمائش کی حالت میں خوب صبر کرتے ہیں۔ وقفہ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، جبکہ تمہیں اللہ سے اجر کی بھی امید ہے، ان کو نہیں ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ اسی لیے مومنین صادقین پر جب آزمائش و ابتلا آتی ہے تو وہ اس پر صبر، برداشت، حوصلہ اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کافر اس کا اشر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز قوت ایمان و یقین سے انہیں ملتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، اپنے دل کو گناہ سے پر کر لو، اپنے ہاتھوں کو رزق دے، اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو وگرنہ میں تمہارے دل میں فقر ڈال دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ اللہ کی طرف توجہ، انابت، رضا اور دل کو اس کی محبت سے آباد اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا، اس کی معرفت کی خوشی حاصل کرنا، ایسی جلدی ملنے والی نعمت اور باغ و بہار زندگی ہے کہ جس سے بادشاہوں کی زندگی بھی کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی کی قیمت اس کا اچھا عمل ہے، تو عالم کی قیمت اس کا علم ہے، وہ اسے زیادہ کر لے یا گھٹا لے، شاعر کی قیمت اس کا شعر ہے، اچھا کہے یا برا۔ جو بھی ہنرمند اور پیشہ ور ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی قیمت وہی ہنر یا پیشہ ہے۔ لہٰذا بندہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمل صالح، علم و حکمت، سخاوت، حفظ، صلاحیت، صبر و استقلال، بحث و تحقیق، نفع بخشی، عقل مندی، ذہانت، بلند عزائم اور وسعت ظرف کے ذریعے اپنی قیمت بڑھائے، اپنی قدر و قیمت بلند اور گراں کر لے۔ کتابیں بہترین ساتھی ہیں۔
کتابوں کے مطالعہ سے ذہن کھلتا ہے، عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں اور مطالعہ کرنے والے کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اس کی زبان کی گرہ کھلتی ہے۔ کتابیں تفکیر کا ملکہ بڑھاتی ہے، حقائق راسخ کرتی اور شبہات کا ازالہ کرتی ہے، اکیلے آدمی کی مونس ہوتی ہے، دل سے سرگوشیاں کرتی ہے، بیداروں سے باتیں کرتی ہے، غور کرنے والے کے لیے وجہ لطف اور رات کے مسافر کے لیے چراغ راہ ہوتی ہے۔ معلومات کے دفتر کو جتنے بار بھی دہرایا جائے گا، اس کی چھان پھٹک ہوگی، اتنا ہی وہ برگ و بار لائے گا۔ جو خبر دی گئی ہے وہ پوری ہوگی۔ مطالعہ نہ کرنے اور کتابیں چھوڑ دینے سے زبان بند ہوتی ہے، طبیعت پر روک لگتی ہے، دل میں جمود طاری، عقل میں فتور اور فطرت کی موت ہوتی ہے۔ معلومات کا ذخیرہ سکڑ جانے سے فکر کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں سعادت ہے، ضرب المثل، کہاوت، کوئی لطیف نکتہ، کوئی حکایت ہے۔ مطالعہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ عدم مطالعہ سے فتور، ہمت، عزیمت کی کمی اور روح کی پسماندگی پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کتاب کائنات پڑھیے، کائنات کے عجائب و غرائب پڑھیے، عجائبات عالم کا نظارہ کیجیے، ان سے نفس کو تسکین ملے گی اور آپ کے غم و فکر ختم ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ہمیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ مقصد قریش کے قافلہ کا پیچھا تھا۔ زاد راہ میں کھجور کی ایک تھیلی دی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسی میں سے ایک ایک کھجور ہمیں دیتے تھے۔ راوی نے جابر سے سوال کیا کہ اس سے کیسے کام چلاتے تھے؟ فرمایا ہم اسے بچوں کی طرح چوستے تھے، پھر اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ رات تک ہم ڈنڈوں سے درخت کے پتے جھاڑتے، ان کو تر کر کے کھا لیتے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے آگے کہا ہم ساحل کے کنارے چلے تو کہا دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹیلہ کی مانند کوئی چیز ہے، اس کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ویل مچھلی ہے۔ کہتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر کہا یہ تو مردہ ہے۔ پھر فرمایا نہیں، ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اضطرار کی حالت میں ہیں، لہٰذا اسے کھا لو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 300 آدمی ایک ماہ تک اس کے پاس مقیم رہے اور اس میں سے کھاتے رہے حتیٰ کہ موٹے ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں ہم اس کی آنکھ کے اندرون سے چلو بھر بھر کے لیتے اور اس کی چکنائی بڑے بڑے گھڑوں میں بھر لیتے، اس کے ٹکڑے کاٹتے جو بیل برابر ہوتے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں کے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے حلقہ میں بٹھایا، اس کی ایک پسلی کھڑی کی، سب سے بڑے اونٹ پر سب سے لمبے آدمی کو بٹھا کر اس کے نیچے سے نکالا تو وہ بھی اس کے نیچے سے نکل گیا۔ اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے ہم لے کر آئے اور جب مدینہ آئے تو اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا۔ پھر فرمایا اس کا کچھ گوشت لے کر آئے ہو؟ جابر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا گوشت بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے باب زکوٰۃ الزرع میں لکھا ہے مصر میں ایک ککڑی میں نے 13 بالشت کی ناپی اور ایک اونٹ پر لدا ہوا ترنج دیکھا جس کے کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے گئے۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر راستہ بتایا۔
ڈاکٹر زغلول نجار، جنہوں نے آیات کونیہ کا مطالعہ کیا ہے، نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ بہت سے ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی رفتار سے ہزاروں سال سے زمین کی طرف چل رہے ہیں اور ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکے، ان کے صرف مواقع ہی رہ گئے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی۔ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 75۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راستہ بتایا۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50۔ جریدہ الاخبار الجدیدہ، شمار نمبر 396، مورخہ 27/9/1953 عیسوی، صفحہ 2 کی سرخی تھی: آج اونا کا پیرس میں فاتحوں کی طرح داخلہ ہوا، جسے دسیوں پیدل اور سواری پولیس والے جلوں میں لیے ہوئے تھے۔ یہ اونا دریائے نرویگ سے نکلی ایک مچھلی تھی جو حنوط شدہ تھی اور اس کا وزن 8000 کلوگرام تھا۔ ایک بہت بڑی گاڑی پر 10 بڑے گھڑے استادہ تھے جن میں اسے رکھا گیا تھا۔ اس مچھلی کی 1 ماہ تک نمائش ہوگی، لوگوں کو اس کے اوج میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جسے بجلی سے روشن کیا گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں بیک وقت 10 آدمی داخل ہو سکتے تھے، لیکن اونا کی نمائش کے منتظمین اور پولیس میں جائے نمائش پر اتفاق نہ ہو سکا۔ گراؤنڈ ریل کے اسٹیشن پر اسے اس خوف سے نہیں رکھا جا سکا کہ کہیں سڑک ٹوٹ نہ جائے۔ یہ مچھلی صرف 18 مہینے کی ہے، پھر بھی اس کا طول 20 میٹر ہے۔ یہ نرویگ سے گزشتہ سال ستمبر میں پکڑی گئی تھی۔ اس کی نمائش پورے یورپ میں کرنے کے لیے ریل کا ایک ڈبہ خاص کیا گیا تھا، جس پر رکھی گئی تو وہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک خاص 30 میٹر لمبا ٹرک اس کے لیے بنایا گیا۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راستہ بتایا۔ چونٹی گرمی سے جاڑے تک کی روزی جمع کر لیتی ہے، کیونکہ سردیوں میں وہ باہر نہیں نکلتی۔ جب دانہ میں کو نکلنے کا ڈر ہوتا ہے تو اسے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ صحرا میں سانپ کو جب غذا نہیں ملتی تو وہ اپنے آپ کو لکڑی کی طرح نصب کر لیتا ہے، جس پر پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اسے کھا لیتا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی اور راستہ بتایا۔ عبدالرزاق الصنعانی فرماتے ہیں، میں نے معمر بن راشد البصری کو کہتے سنا کہ میں نے یمن میں انگور کا ایک گچھا دیکھا جس کا وزن ایک گدھے کے برابر تھا۔ اونچے اونچے کھجور کے پیڑ بنائے جن میں پکے پھل لدے ہیں۔ سورہ نمبر 50 آیت نمبر 10۔ تمام درختوں اور نباتات کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن کھانے میں ہم نے ایک کو ایک پر فضیلت دے دی ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 4۔ بعض خود مضبوط ہوتے ہیں، بعض کی حفاظت کانٹا کرتا ہے، بعض سخت، کھٹے اور ترش ہوتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی اور راستہ دکھایا۔ کمال الدین الأدفوئی المصری اپنی کتاب الطالع السعید الجامع لنجباء ابناء الصعید میں کہتے ہیں، میں نے ایک خوشہ انگور دیکھا جس کا وزن 8 لیسی رطل تھا۔ اس کے ایک دانہ کا وزن ہمارے شہر وفو کے 10 درہموں کے برابر نکلا۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی اور راستہ دکھایا۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ وسیع ہو رہی ہے، جیسے ربڑ پھیلتی ہے اور
اور آسمان ہم نے بنایا، ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 40۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خشکی گھٹ رہی اور سمندر پھیل رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں؟ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 41۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی اور راستہ دکھایا۔